موجود ہے. تو اس وجہ سے ان کو سمجھایا جائے گا اور بولا جائے گا کہ اب آپ ایک بگڑے ہوئے شہزادے ماحول میں اگر پلے بڑے تھے، تو اگر مثال کے طور پر آپ شراب پیتے ہیں یا آپ کے کیریکٹر کے اوپر ڈاؤٹس ہے، تو اب آپ کو میک شور کرنا پڑے گا کہ آپ ان عادتوں کو چھوڑ دیں. تو یہ لوگ تھوڑا سافٹ سینڈس کی طرف گئے. whereas عبداللہ بن زبیر اینڈ حسین بن علی both of them were of the opinion کہ کیونکہ خلیفہ وقت اگر کردار کا صحیح نہیں ہوگا تو اس سے مشکل حالات یہ پیدا ہوں گے کہ جو نئی مسلمان جنریشن بڑی ہو رہی ہوگی وہ دیکھے گی کہ میرا ایک خلیفہ وقت جو ہے وہی شراب پیتا ہے یا وہی صحیح نہیں ہے، تو وہ سمجھے گی کہ شراب پینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس سے امت کے اندر اسپریچول ڈکلائن آ جائے گا. اس سے امت کے اندر کیا آ جائے گا؟ اسپریچول ڈکلائن. تو اس نتیجے کے اندر عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی نے، یعنی جب مدینہ کے گورنر نے ان سے بیعت مانگی تو انہوں نے وقت مانگا، اور پھر یہ لوگ ٹریول کر کے مدینہ سے مکہ آ گئے. مدینہ سے کہاں پر آ گئے؟ مدینہ سے مکہ آ گئے اور اپنی بیعت کو ڈیلے کر دیا فار 3-4 months. اب ان دونوں کے درمیان کیا اختلاف ہوا؟ اب ان دونوں کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ اپنی جد و جہد کہاں سے آغاز کریں گے. عبداللہ بن زبیر کہہ رہے تھے کہ مکہ ان ساری پالیٹکس سے دور رہا تھا. پالیٹکس سے مراد جو اختلافات رہے تھے حضرت علی کے دور میں اور بعد میں، کیونکہ حضرت علی کے دور میں کوفہ، بصرہ، ایجپٹ، سیریا، ان ساری معاملات، اس ساری ریجن کے اندر یہ جو کیمل، صفین، نہروان ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ساری یہاں پر ہوئی تھی نا. تو مکہ ان چیزوں سے پاک و صاف رہا ہے. تو اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پیور کرنا ہے اور اس کی جد و جہد سٹارٹ کرنی ہے تو ہمیں مکہ کو ایریا بنانا چاہیے. مگر حسین بن علی wanted to go to Kufa. But why did Hussein bin Ali wanted to go to Kufa? It is because of the sole reason کہ کوفہ کے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ان کو لیٹرز لکھنا شروع کر دیے. کیا لکھنا شروع کر دیے؟ تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو لیٹرز لکھنا شروع کیے کہ ہم آپ کی رہنمائی میں رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی میں رہنا. تو ان کے بہت سارے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ سوچ سمجھ کے جائیے گا کہ کوفی لا یوفی، کیونکہ حضرت علی کے دور میں جب حضرت علی نے اپنا کیپٹل شفٹ کیا تھا فرام مدینہ ٹو کوفہ، تو شروع میں کوفنز نے ان کو بہت سپورٹ کیا تھا. مگر جب بیٹل آف نہروان ہوا اگینسٹ دا خارجائٹس، اور پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جب آربیٹریشن فیل ہو گئی اور دوسری دفعہ حضرت علی نے اپنی آرمی کو جمع کرنا چاہا اگینسٹ امیر معاویہ، تو ان کی آرمی سیکنڈ ٹائم اتنا زیادہ تعداد میں جمع نہیں ہو سکی تھی. تو آپ اس لیے سوچ سمجھ کے جائیں، ایسا نہ ہو کہ حکومت کی طرف سے ٹریپ ہو یا کسی مسئلے میں آ جائیں. تو اس نتیجے کے اندر حضرت حسین بن علی نے ان کی بات کو مانتے ہوئے، ان کی ایڈوائس کو قبول کرتے ہوئے اپنے کزن کو روانہ کیا جن کا نام تھا مسلم بن عقیل. جن کا نام کیا تھا؟ مسلم بن عقیل. وہاں پر جائیں گے کوفہ، اور اہل بیت سے لوگ واقعی محبت کرتے تھے، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلم بن عقیل کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. مگر جب ظہر کے وقت یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نمازیں پڑھی تو انہوں نے لیٹر روانہ کر دیا کہ یہاں پر سچویشن فیوریبل ہے. مگر ان دا مین وائل ہوا یہ کہ یزید نے اپوائنٹ کر لیا ایک جلاد ایمپرر کو جس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد. جس کا نام کیا تھا؟ تو یہ جو جلاد گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس نے جو ہے نا وہ سسٹمیٹکلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا لوگوں کو، اور ڈرا دھمکا کے ملٹری، یعنی مطلب جتنا زیادہ آپ تشدد کر سکتے ہیں، وائلنس کر سکتے ہیں وہ کیا. تو ہوا یہ کہ ظہر کے اندر، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی حکومت کے علاوہ آپ کو کوئی اور لائن لینے کی اجازت نہیں ہے، تو اس نتیجے کے اندر ظہر کے اندر جن لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں بالفرض حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، انہوں نے لیٹر روانہ کیا، تو عصر کے وقت وہ تعداد آدھی ہو گئی، مغرب کے اندر وہ تعداد 3 صفوں جتنی ہو گئی، اور عشاء کے اندر وہ تعداد 2-3 لوگوں جتنی رہ گئی. مسلم بن عقیل ایک بوڑھی عورت کے گھر میں چھپے جن کا ہسٹری میں نام آتا ہے لیکن میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، اور بالآخر انہوں نے اس بوڑھی عورت نے ان کو بچانے کی پوری کوشش کی، مگر حکومتی فورسز ان کو پکڑ کے لے گئی، ان کو ٹارچر کیا، اور مظلومیت کی انتہا پہ پہنچا کے اس انوسنٹ آدمی کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. اچھا، حضرت حسین تب تک روانہ ہو رہے تھے مکہ سے. تو مکہ سے وہ روانہ ہوئے. اب جب وہ مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں 8 ذی الحج کو، 8، لیکن
وہ کسی جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے تھے، وہ صرف جا رہے تھے کہ بھائی ان سے کوفہ کے لوگ محبت کرتے ہیں اور ان سے رہنمائی مانگ رہے ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اپنے نانا کا دین ان کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، ان میں رہیں گے جتنے جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس نتیجے کے اندر اور اس کا ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ وہ جنگ کی نیت سے نہیں جا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے 6 month old سن علی اصغر کو بھی ساتھ لیا ہے، اپنی فیملی کو بھی ساتھ لیا ہے، اور کسی قسم کا کوئی ملٹری اکوپمنٹ ساتھ نہیں لیا، کسی قسم کا کوئی ملٹری اکوپمنٹ ساتھ۔ تو اب ایک بندہ اپنا ملٹری اکوپمنٹ ساتھ نہیں لیتا اور بیوی بچوں کو ساتھ لیتا ہے اور 6 مہینے کی بیٹی کو، تو یہ بات طے ہے کہ وہ جہاد کی نیت سے یا بغاوت کی نیت سے نہیں جا رہا، یعنی وار کی نیت سے یا اس لیے نہیں جا رہا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ راستے میں تھے تو مکہ سے جب 8 ذی الحج کو نکلے تو ان کا قافلہ بہت بڑا تھا، لوگوں نے ان کو جوائن کیا کہ نواسۂ رسول ہیں، لیکن جیسے ہی مسلم بن عقیل کی اساسینیشن کی خبر ان کے قافلے تک پہنچی تو بہت سارے لوگ جن کا ایمان کمزور تھا، جن کو اپنی جان کی فکر ہونے لگی، وہ ان سے جھڑنے لگے۔ And Imam Sahib was left with his only 72 faithful followers. He still decided to proceed، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوفہ پہنچ پاتے، جان بوجھ کے 2 محرم کو امام صاحب اور ان کے فالوورز کو کربلا کے ایک ڈیزرٹ میں روک لیا گیا۔ کربلا کے ڈیزرٹ میں کیوں روکا گیا؟ کہ جتنا بڑا ظلم برپا کرنا ہے وہ ڈیزرٹ میں کیا جائے، تاکہ کسی بھی قسم سے ہمیں کوئی کیا کہتے ہیں، ہمیں کوئی ریزسٹنس فیس نہ ہو، کیونکہ اگر ٹیمپریریلی کوفہ تشدد آف عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر بھی گئے تھے، لیکن امام حسین اگر کوفہ تک پہنچ جاتے تو وہ اپنی ڈر کی دیواریں شیکل کر کر باہر آ جاتے اور اس طریقے سے امام حسین کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے ان کو ڈیزرٹ میں روکا گیا۔ اب جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنی آنکھوں سر پہ رکھے، اپنی آنکھوں سر پہ رکھے، ان کی بہت ہی تیور چڑھے ہوئے تھے، and the only thing they wanted was یعنی یعنی کسی بھی قسم کی کنڈیشن کے بغیر ہمیں بیت چاہیے، بات ختم، اوتھ آف لائلٹی چاہیے، بات ختم، یزید کے حق میں بیت ایڈمنسٹر کرنی ہے اور نو کنڈیشنز اس کے ساتھ اٹیچ ہو، بس ہمیں کسی بھی حال میں بیت دو۔ حضرت حسین اور ان کے درمیان نیگوسیشن ہوئی، حضرت حسین نے ان کو 2 آپشنز دیے کہ آپ مجھے یزید کے دربار لے چلو اور یعنی پہنچنے دو، اور پھر میں اس سے بات کروں گا اور کچھ کنڈیشنز کی بات طے کروں گا کہ کس طریقے سے بیعت دینی ہے یا نہیں۔ انہوں نے بولا ہم آپ کو پہنچنے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یزید شرابی کبابی آدمی ہے، تو اگر حضرت حسین اپنے لیے پاور کو سیکھ نہیں بھی کر رہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کو بولا کہ بھائی اس کو نیچے اتارو ڈماسکس سے اور حضرت حسین کو پاور میں لے کے آؤ، اینڈ the only thing they wanted was کہ وہ یزید کے رول کو سیکیور کر سکیں۔ تو اس نتیجے کے اندر انہوں نے آپشن منع کر دیا۔ حضرت حسین نے کہا اگر آپ مجھے سیریا جانے کا موقع دو گے تو میں زندگی بھر جہاد میں اپنی زندگی گزار دوں گا اور پولیٹیکل افیئر سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا۔ انہوں نے بولا نہیں، انکنڈیشنل سرنڈر اینڈ بیک ٹو یزید۔ تو حضرت حسین نے اس آپشن کو ٹھکرا دیا۔ جب انہوں نے اس آپشن کو ٹھکرایا تو 7 محرم کو انہوں نے ٹارچر آف تھرسٹ اینڈ ہنگر امام صاحب کے کیمپ پہ سٹارٹ کر دیا۔ ٹارچر آف تھرسٹ اور ہنگر ایگزیکٹلی وہی جو آج پیلسٹائن کے اندر ہو رہا ہے، ایک جیل کی طرح۔ میڈیکل سپلائیز روک دو، کھانا پینا روک لو، واٹر سپلائی روک دو، اور صرف امام صاحب کے ساتھ ایسا نہیں کیا بلکہ ان کے بیوی اور بچوں پہ بھی یہ بھوک کی شدت کو سٹارٹ کر دیا گیا۔ 8واں محرم گزرا، 9واں محرم گزرا، حضرت امام حسین نے کہا کہ ان کو سمبولکلی میں ہی چاہیے ہوں، تو میرے 72 فیتھفل فالوورز میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، مگر ان کے فیتھفل فالوورز نے ان کا ساتھ چھوڑنے سے منع کر دیا۔ اب اس میں الگ الگ کہانیاں بھی آتی ہیں، یعنی الگ الگ کہانیوں سے مراد ہر ڈے کی ایک کہانی ہے، مگر میرے ذہن میں ایک حضرت حر رہ گئے ہیں، حضرت حر رضی اللہ عنہ، کہ وہ آئے تو حکومت کی سائڈ سے تھے نیگوشیٹ کرنے، مگر حضرت حسین کی سپیچ میں اتنا دم تھا، اتنا دم تھا کہ وہ عین موقع پہ حکومت کی سائڈ سے شفٹ ہو کر آ گئے ان کی سائڈ پہ، مظلومین کی سائڈ پہ، معصومین کی سائڈ پہ، جن کے ساتھ تشدد ہونے والا ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس ملٹری اکوپمنٹ ہے، 3 دن تک ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے، اور اس نتیجے کے اندر جب 10 محرم کو امام صاحب کا کہ یہ لڑائی سٹارٹ ہوئی 10 محرم کو، ایک طرف 4000 وہ لوگ جو تکہ بوٹی کھا رہے ہیں، کھانا پینا کھا رہے ہیں، پانی کی ریل پل ہے، اکوپمنٹ موجود ہے، اور ایک طرف وہ لوگ جن کے پاس کسی قسم کا کوئی اکوپمنٹ موجود نہیں ہے، ہیں حضرت حسین اسد اللہ حیدر کرار کے بیٹے، مگر
जब एक बंदे को हम 16 घंटे का रोजा रखते हैं तो हमें लग पता जाता है गर्मियों का, तो अब अगर एक बंदे को आप 3 दिन तक भूखा प्यासा रखो, तो वन आफ्टर द अदर हजरत हुसैन की तरफ से लोग गए और वो उनको बहुत ही तशद्दुद नुमा, ग्रूसम तरीके से, ब्रूटल तरीके से, इमाम हसन के एक बेटे थे कासिम, 19 साल बेटी, और इस तरीके के दीगर लोग जिनको वन आफ्टर द अदर शहीद कर दिया गया। आखिर में हजरत अब्बास बचे, उन्होंने अलम उठाया, फ्लैग उठाया, उनको शहीद कर दिया गया। और फिर हजरत हुसैन बचे। अब उनका 6 महीने का बच्चा बिलख कर पानी के लिए रो रहा था, प्यासा था बहुत, पानी की शिद्दत उसको निढाल कर रही थी। हजरत हुसैन पानी लेने लेके गए दरियाए फिरात के पास, तो कूफन्स ने उनको सराउंड कर दिया। तो एक ऐसा इंटेंस मोमेंट आया कि इमाम हुसैन ने कहा कि शरबतुल माँ, शरबतुल माँ, तुम क्या करोगे उस दिन जब तुम हौज़ कौसर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिवर ऑफ फाउंटेन एंड पैराडाइज से उनके हाथों से रिवर पीने के लिए आओगे, क्योंकि तुम उनकी फैमिली के ऊपर पानी बंद करते हो। तो कुछ कूफन्स को ऐसा लगा कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना स्टेप बैक किया, मगर शिमर वो बदबख्त आदमी था जिसने इस ऑपरेशन को ऑर्डर दिया था। तो उस नतीजे के अंदर शिमर ने बोला क्या कर रहे हो, जल्दी से अपना काम पूरा करो। और उस नतीजे के अंदर फिर इमाम हुसैन, जब एक इंटेंस मोमेंट ये भी आया कि जब वो वापस रिट्रीट करके अपने कैंप में गए, उनको बहुत ज़्यादा घाव लगे हुए थे, जख्म लगे हुए थे, और उन्होंने अपने आखिरी अली असगर को 6 महीने के बेटे को देखा और उनको चूमा, और उनको पता था कि उनका वक्त आन पहुंचा है, तो आखिरी दीदार कर रहे थे, मगर बदबख्त कूफन्स की तरफ से एरो आया और वो अली असगर के गले में लगा, और जिससे उनके गले से खून का फवारा उठा, 6 महीने के बच्चे के गले से खून का फवारा उठा। और हजरत हुसैन ने हाथ बुलंद किया आसमान की तरफ, यानी दुआ के लिए, और अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला अपनी अ, अपनी मर्जी पे हमें, अपनी कदर पे हमें सब्र दीजिए। बिल आखिर हजरत हुसैन जब सजदे की हालत में थे तो उनको शहीद किया गया, मगर शहीद करने से भी इन जालिमों का पेट नहीं भरा। इन्होंने वो नवासा रसूल जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सजदे को प्रोलॉन्ग कर दिया था, किस किया करते थे ऑन द फोरहेड, और घोड़ा बनकर सवारी बन के घुमाया करते थे, उनके सर को उनकी बॉडी से जुदा किया और फिर उसको तलवार पे उठाया, साइन ऑफ विक्ट्री, एज अ साइन ऑफ पावर, एज अ साइन ऑफ एरोगेंस। और उसके साथ साथ उनकी बॉडी को, हजरत हुसैन की बॉडी को मोटे मोटे घोड़ों के ऊपर से दौड़वाया, जिन्होंने नीचे मेटल शूज पहने हुए थे, ताकि उनकी बॉडी पे पेन इन्फ्लिक्ट कर सकें। हजरत हुसैन की बीवी, बच्चे, बहनें, ये सारा अपने आंखों से होता हुआ देख रही हैं, जिन्होंने सारे मेल मेंबर्स ऑफ द अहले बैत एंड देयर सिंसियर फ्रेंड्स को शहीद होते हुए देखा। और हजरत हुसैन की ये डेडली, यानी इतनी ग्रुसम शहादत हमें ये पैगाम देती है। द ओनली थिंग दे हैड टू से वाज दैट आई गिव माय बेट टू यजीद, आई गिव माय प्लेज ऑफ लॉयल्टी टू यजीद। बट जब उनको ऐसा लगा कि जालिम हुक्मरान के आगे सर नहीं झुकाना है, तो चाहे इट वाज अ सैक्रिफाइस ऑफ हिमसेल्फ और हिज फैमिली, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और यही करबला का, इमाम हुसैन का जज्बा आज की मुसलमान उम्मत, चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो, उसमें से मिसिंग है। सुन्नी और शिया में से मिसिंग है, जिसकी वजह से आज जो हम हालात भुगत रहे हैं कि मुसलमान उम्मत को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ब्लीड किया जा रहा है। मगर हम देखो, हम 3 किस्म के लोग हो गए ना, या तो जालिम हो गए जो गवर्नमेंट के साथ होते हैं, जो पावर को एंजॉय कर रहे होते हैं, प्रिविलेज क्लास, या दूसरे मजलूम जिस तरीके से हुसैन को शहीद किया गया, और तीसरे बैठ के चाय पी रहे हैं कि जब तक मेरे घर तक और मेरी फैमिली तक कोई बात नहीं आता, तो हम तो बॉयकॉट भी नहीं करेंगे भैया, हम क्यों बॉयकॉट करें, ये बॉयकॉट करने वाले पागल हैं। तो अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है ना, हमें बामकसद जिंदगी गुजारनी है या नहीं, क्योंकि मरना तो हर किसी ने, कब्र में तो हर किसी ने जाना है, मगर हुसैन वाला फलसफा लेके जाना है, यजीद वाला फलसफा लेके जाना है, पावर को एंजॉय करके जाना है, या मजलूमियत का साथ देते हुए और इस दुनिया को जुल्म से पाक करने की जिद्दोजहद का अज़म लेके बामकसद जिंदगी गुजारने का तहिया करना है। उसके लिए हम अपने किचन एक्सपेंसेस भी सिक्योर करेंगे, करियर्स भी सिक्योर करेंगे, सबसे अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे, सबसे अच्छे इंजीनियर बनेंगे, सबसे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ताकि वहां पर गेट टू दैट पावर, अंग्रेजी में बोलता हूँ, कि उस पावर तक पहुंचे, ताकि उस पावर को पहुंचने के बाद आप अपने आसपास के अंदर शरीयत का निफाज कर सके, हुजूर के दीन को जिंदा कर सके, इमाम हुसैन के फलसफे को जिंदा कर सके। मगर ये जिंदगी स्ट्रगल वाली है, और जितनी स्ट्रगल हजरत हुसैन ने और उनकी फैमिली ने करके दिखाई, वो हमें कम ही देखने को मिलती है। तो इससे हमें सबक क्या मिलता है, इससे हमें सबक ये मिलता है कि व्हाट कैन मुस्लिम्स लर्न फ्रॉम हजरत हुसैन मार्टरडम। हम ये देखते हैं कि ही पुट
the golden action of saying of his grandfather by saying, the most excellent jihad is the jihad of saying of truth against an oppressive and cruel ruler. तो जालिम हुक्मरान के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं है. Don't bow down. Don't bow down to injustice. Don't bow down to injustice. For example, अब इस injustice की मिसाल ले लो कि for example अगर आपको स्कूल में कोई बुलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, अब वो बुलिंग करने का नतीजा कहीं भी हो सकता है. हिजाब पहनने पे आपको बुली किया जा सकता है, या आपको बियर्ड रखने पे बुली किया जा सकता है, या फिर आपको क्या कहते हैं, कोई भी अच्छा काम करने पे बुली. For further videos and updates, do not forget to like, subscribe and share.